اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے درمیان ہندوستان کی مشہور نعت خواں شخصیت حضرت مولانا قاری عبدالباطن صاحب فیضی جو فیض آباد سے تشریف لائے اور ہمارے درمیان میں موجود ہیں. ہمارے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ، یعنی اچانک مل جانے والی نعمت کو کہتے ہیں. قاری صاحب گجرات کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے دارالعلوم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں، دعوت دی جاتی. باہر جو پرچہ لگا ہے آج رات کے پروگرام کا، قاری صاحب اصل میں اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ ہمیں یہ اللہ نے سعادت مندی دے دی ہے. تھوڑی دیر آخر میں قاری صاحب ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے انداز کے اندر کچھ اشعار سنائیں گے. مجھے بیان کرنا تھا ایک ضروری بات، مگر میں ان سب چیز کو ابھی سائڈ پر رکھ کر میں آپ سب کو پہلے مدینہ لے جانا چاہتا ہوں، تصور اور خیالات کے اندر، اور مجھ سے جو کمی رہ جائے گی انشاءاللہ قاری صاحب کے ذریعے اللہ پوری کروا دیں گے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے ہمارے دوست برادر احباب سفر عمرہ پر پہنچے ہوئے ہیں. وہاں سبز گنبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نظروں کے سامنے، کبھی آقا کے روضہ پاک کی سنہری جالیاں نظروں میں گھوم رہی ہے، اور کبھی زبان پر صلاۃ و سلام کے نغمے اور ترانے گنگنا رہے ہیں. جب حاجی اور معتمر اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہے تو وہاں پر کیا چیز نظر آتی ہے، اسے کیا محسوس ہوتا ہے. ایک تو ہے جا کر چکر لگا کر چلے آنا. جو لوگ حج پڑھنے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں انہیں ایمبولنس کے اندر بھی چکر لگا کر جو ہے لے آتے ہیں تاکہ حاجی ہو جائے. ایک تو ہے چکر لگا لینا، اور ایک ہے دل کی اس کیفیت سے جانا، دل کی کیفیت سے جانا. جب کسی ٹیم کا سلیکشن ہوتا ہے تو کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرماننٹ سلیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پرفارمنس بہت اچھا ہے. ہمیشہ چاہے کون سی گیم کیوں نہ ہو وہ لوگ سلیکٹ رہتے ہیں. بس ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے جن کا پرفارمنس اچھا نہیں ہوتا. کبھی کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے.
تو کہا ان کے بارے میں مشورہ کرو، انہیں لینا ہے، بلانا ہے یا نہیں بلانا۔ میرے آقا کے دربار میں اور اللہ کے در پر جو جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس ادب اور احترام سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بار بار آنے کا فیصلہ کرتا ہے، بار بار بلاتا ہے۔ تو وہاں کیا ہمیں دکھتا ہے؟ قاری صاحب تو پڑھیں گے ہی، آخر میں 10-12 منٹ قاری صاحب کو انشاءاللہ دیں گے ہم، مگر میں بھی ایک شعر سنا دوں۔ شاعر کہتا ہے، کیا حور و ملک کیا جن و بشر، حضور کے روضے پر کون جاتا ہے؟ صرف ہم نہیں جاتے، ہاں دکھتے ہیں کہ ہم ہیں مگر ہم نہیں ہوتے صرف۔ کیا حور و ملک کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ کیا حور و ملک کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ اس رمضان میں انگلینڈ کے سفر میں نظم میں نے ہر جگہ سنائی اور لوگوں نے بڑی پسند کی، مولانا وہ انا آتینا والی نظم سنا۔ پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔ میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، حضور کے روضے پر لے جانا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ قاری صاحب سے ہم یہ نعت سنیں گے، ان کے الفاظ میں، ان کے انداز کی نظم۔ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جاتے ہیں، سنہری جالیوں میں ہمیں وہ سوراخ نظر آتا ہے، ہول ہے، اور ہم سب باہر کھڑے رہ کر اس ہول میں سے دیکھتے ہیں تو میرے آقا کا حجرہ نظر آتا ہے، جس کے اوپر کپڑا ایک بڑا غلاف ڈالا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کس نے بنایا؟ کب بنایا؟ ایک لمبی تاریخ ہے۔ سن ہجری 91 اور خلیفہ راشدین میں 5ویں نمبر کے خلیفہ جو مشہور ہوئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آقا کی اور آقا کے ساتھ 2 صحابہ جانثار، جنہوں نے حضور کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، یہ ہے دامن تھامنے والے اور یہ ہے دامن پکڑنے والے، جنہوں نے قبر بھی حضور کے قدموں میں بنائی، جن کو اللہ نے وہ مقام دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کی قبر، 3 قبریں، اور اس پر پہلے تو 4 دیواری بنائی گئی۔ سن ہجری 90 سے پہلے آقا کی قبر کے چاروں طرف 4 دیواری بنائی گئی تھی۔ یہ جو دیوار ہے انہی پتھروں سے بنائی گئی جن پتھروں سے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنایا گیا ہے۔ جبل کعبہ اب تو نہیں ہے، 1997 میں جب میں گیا تھا، باب العمرہ کے سامنے وہ پہاڑ جبل کعبہ موجود تھا، آپ میں سے بھی بہت سو نے دیکھا ہوگا، جس پہاڑ کے پتھر سے خانہ کعبہ بنایا گیا، اور اسی سے میرے اور آپ کے آقا کی قبر کے چاروں طرف دیوار بنائی گئی۔ مگر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ 4 دیواری کے باہر پھر ایک اور کمرہ بنایا، ایک اور کمرہ بنا دیا، اور وہ کمرہ تھا 5 دیواری والا، 4 دیواری نہیں، چورس نہیں تھا، 5 دیواری۔ اور مقصد یہ تھا کہ کہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں کوئی ایسا نہ نکلے جو اللہ کے نبی کے روضہ پاک کو اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرح سمجھ بیٹھے اور حضور کے روضے کا طواف کرنا اور چکر لگانا شروع کر دے۔ اس لیے 4 دیواری نہیں بنائی، 5 کونے والی دیوار، اور پھر اس 5 کونے والی دیوار کے بعد پھر ایک اور 5 کونے والی دیوار بنائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی 3 دیواریں، اور پھر اس کے اوپر وہ غلاف ڈالا ہے۔ تقریباً سن ہجری 91 سے اب تک 1350 سال کا قریب زمانہ ہو گیا، وہاں تک آقا کی قبر کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، مگر جنہوں نے دیکھا ہے ان کی ایک بات بتلا دوں، وفاء الوفا ایک کتاب ہے جو 550 سال پہلے لکھی گئی، اور وہ لکھنے والے کتنے نصیبدار خوش نصیب ہوں گے، حضرت شیخ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن ہجری 881 کے اندر 881 ہجری 881 میں آقا کی وہ جو دیواریں تھی کمرے کی وہ بوسیدہ ہو گئی، دوبارہ بنانے کا موقع ملا تو اللہ نے مجھے وہ موقع دیا کہ میں بھی اس کے اندر داخل ہوا۔ یہ جو جالیاں ہیں حضور کی، اس میں تو صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ بھی جنت البقیع کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں لے جائے، جہاں باب جبرائیل ہے، باب بقیع ہے، اس طرف سے بہت VIP بہت خاص آدمی ہوتا ہے، اسے اندر انٹری کا موقع ملتا ہے، مگر وہ بھی حضور کی قبر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اندر لیفٹ سائڈ پر بی بی فاطمہ کا محراب ہے، اور بی بی فاطمہ کی چارپائی موجود ہے آج بھی۔ اور فرمایا کہ جب ہم اندر تشریف لے گئے، وہ دیواریں کھولی، جب تینوں دیواریں کھولی گئی تو اندر میرے آقا کی اور دونوں جانثار صحابہ کی قبر ہم نے دیکھی۔ کوئی اس پر اینٹ نہیں، کوئی اس پر جو ہے پکی قبر نہیں، جیسے مٹی ہوتی ہے عام ایسے ہی قبر پر مٹی ہے، اور تینوں قبر بالکل درست ہے۔ تھوڑی ایک قبر ذرا سا ابھار نظر آیا، میں نے غور کیا تو وہ قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس میں جب ہم داخل ہوئے میری آنکھوں میں چمک آ گئی، اللہ تعالیٰ وہ منظر ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اس جگہ سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی، فرمایا کہ ایسی خوشبو میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی سنی نہ محسوس کی۔ اس پر ایک گنبد لگایا گیا ہے جو 8 میٹر کا ہے، وہ جو دیوار ہے اس کی لمبائی 8 میٹر ہے، چوڑائی 6.5 میٹر ہے، اور مسجد نبوی کا جو فلور ہے اس سے تھوڑا وہ نیچے ہے آپ کی قبر، اس لیے کہ تعمیرات دھیرے دھیرے بڑھتی گئی تو قبر تھوڑی سی نیچے ہو گئی۔ فرمایا یہ کچھ میں نے وہاں کی جھلک آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عشق نبی کا نصیب فرمائے، درود پاک کی کثرت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنتوں کو آقا سے جوڑنے کا واسطہ سمجھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں حضور کی شان میں ہمیں ایسے کچھ اشعار سنا دے جس سے ہمارا عشق نبی اور بھی بڑھ جائے اور عشق کی چنگاری میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی آمد کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ نعت پاک کا مسئلہ میں حاضر کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں سے اپنی گفتگو ختم کی ہے، میں اپنی گفتگو وہاں سے شروع کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں نعت پاک کا مسئلہ۔ اور اس نعت پاک کو مدینے کی ہوا لگی ہے، میں نے روضے رسول سے باہر کھڑے ہو کر کے یہ نعت پاک پڑھی وہاں۔ بہت ہی معیاری کلام میں حاضر کرتا ہوں، اور آپ کے والد محترم حضرت علامہ رفیق احمد صاحب بڑودری دامت برکاتہم نے مجھے بڑی دعائیں دی ہیں اس کلام پر، میں وہ کلام پڑھوں۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ضرور کہیں، مگر مسجد کا بھی پتہ۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ میں سویا مصلی اللہ کہتے کہتے، میں سویا مصلی اللہ کہتے کہتے، شہیدی کا روضہ نظر آ رہا ہے۔ میں سویا مصلی، آپ ذرا سبحان اللہ کہیں، جیسے شہر کی مکھی بھنبھناتی ہے جو سامنے آتی، بس اتنی آواز، سبحان اللہ تیز آواز ہو۔ میں کہتا ہوں صلی اللہ کہتے کہتے، شہیدی کا روضہ نظر آ رہا ہے۔ قسم ہے تمہیں، قسم ہے تمہیں، زاہدو اب نہ چھیڑو، ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں۔ قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں۔ کلام الہی کی سب آیتوں میں، کلام الہی کی ان آیتوں میں، محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کلام الہی کی سب آیتوں میں، محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ کعبہ جھکا جا رہا ہے۔ کعبہ سے مخاطب ہو کر عبد المطلب کہتے ہیں، کعبہ تجھے کیا ہوا، کیوں جھکا جا رہا ہے؟ کہ عبد المطلب پتہ لگانا چاہتے ہو کیوں جھکا جا رہا ہوں، تو اپنے گھر چلا جا، سب معلوم ہو جائے گا کیوں جھکا جا رہا ہوں۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے۔ نگاہیں جو
नज़रे रहमान हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं। उस वक्त पानी का जहाज चलता था, हवाई जहाज नहीं चलता था। हिजाज की सरजमीन पर जब हजरत पहुँचते हैं तो अपने जूते उतारते थे। क्या उतार देते हैं? जूते। तो साथ में खादिम था, खादिम ने कहा हजरत ये कंकरीली और पथरीली ज़मीन आप नंगे पाँव चलेंगे तो आपके पैरों में कंकर छू जाएंगे, जख्म हो जाएगा। जवाब सुनो उस आशिक़ रसूल का। उन्होंने फरमाया आज से 1400 वर्ष पहले यहाँ पर मेरे आका के कदमे मुबारक पड़े हों, आशिक़ का गुस्ताख झूठा उस जगह पड़े, ये नामुमकिन है। मदीना बड़े अदब की जगह है। और पहले मैंने शेर पढ़ा था कि संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है। मुफ्ती साहब, संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। एक हाजी साहब हज बैतुल्लाह के लिए गए तो उन्होंने मदीने की दही खाई। क्या खाई? बोले मदीने की दही खाई। तो उनके ज़बान मुबारक निकला मदीने की दही बड़ी खट्टी है। तो हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ लाते हैं। कहते वो हाजी जहाँ का दही मीठा हो उस शहर को चला जा, मेरा शहर छोड़ दे। आका को ये भी गवारा नहीं कोई मदीने की दही को खट्टी है। शेर पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। चलो समझ सोच कर तुम कदम अपना रखना, ये शहरे नबी है जरा तुम संभलना। समझ सोच कर तुम कदम अपना रखना, समझ सोच कर तुम कदम अपना रखना, ये शहरे नबी है जरा तुम संभलना। अदब की ज़मीं है अदब ही से चलना, अदब की ज़मीं है अदब ही से चलना। वो शहरे मदीना नजर आ रहा है, अदब की ज़मीं है अदब ही से चलना। वो शहरे मदीना नजर आ रहा है। रोज़े रसूल को ध्यान में रखें दोस्तों। और आपकी बन शेर में हाजिर करता हूँ। चलो सर के बल, चलो सर के बल, ये मकामे अदब है। यहाँ सोने वाला तो महबूब रब है। चलो सर के बल, ये मकामे अदब है। यहाँ सोने वाला तो महबूब रब है। चलो सर के बल, ये मकामे अदब है। यहाँ सोने वाला तो महबूब रब है। वो जिसमें लगाते हैं जिब्रील झाड़ू, वो जिसमें लगाते हैं जिब्रील झाड़ू, वो जिसमें लगाते हैं पलकों से झाड़ू। वो पुरनूर रोज़ा नजर आ रहा है, वो जिसमें लगाते हैं जिब्रील झाड़ू। वो पुरनूर रोज़ा नजर आ रहा है। और मक्का में हाजिर करता हूँ आखिरी शेर और माँ के हवाले से। नौजवानों सुनो, ये दीवार दर ये नजारे हैं फैज़ी। माँ का क्या मकाम है? ये दीवार दर ये नजारे हैं फैज़ी। मैं सच कह रहा हूँ सुनो बात सच्ची। ये दीवार दर ये नजारे हैं फैज़ी। मैं सच कह रहा हूँ सुनो बात सच्ची। अभी जिक्र जन्नत जो मैंने किया है, अभी जिक्र जन्नत जो तूने किया है, अभी
مجھے ماں کا تلوار نظر آ